سورہ العصر سے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سورہ العصر میں اللہ کہتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، لاس میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ اور امام شافعی کہتے تھے نا، اگر صرف یہ صورت نازل ہو جاتی تو کافی تھی، قرآن مجید میں صرف یہ صورت آ جاتی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم سوسائٹی بنتی ہی ایسے ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرنی ہے۔ یہ ہے اصل میں ایمان کا بھی تقاضا اور خسارے سے بچنے کا ایک کرائٹیریا، کہ اگر آپ نے خسارے سے بچنا ہے تو یہ تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور الا الذین آمنوا، ایمان لانے کا تقاضا بھی صبر ہے، صبر چاہیے، نالج گین کرنے کے لیے صبر چاہیے۔ ایسے ہی نالج نہیں آ جاتا ہے، کئی آپ کو ہو سکتا ہے اسکالرس کے پاس جانا پڑے جب سوال آپ کے ذہن میں آئے، ٹریول کرنا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کو سرچ کرنی پڑے۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا، پھر سرچ بھی تو کرواتا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ تو شارٹ کٹس کی طرف نہ جائیں، شارٹ کٹ سے نالج نہیں آتا۔ یہ جو ہے نا کہ ایک عالم کو فون کیا اور اس کو مسئلہ بتا، اور بس مجھے مسئلہ مل گیا تو یہ علم آ گیا، اس کو علم نہیں کہتے ہیں، یہ تو شارٹ کٹ لگا رہے ہیں نا ہم۔ علم سے جڑ جائیں، سیرت کی کتاب پڑھنے لگ جائیں، کوئی کلاس جوائن کر لیں، کوئی ایسا سلیبس کریں جو مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک سیکوینس میں ہے، اور اس کا کچھ اس کے کنٹینٹس ہیں، اس کا کچھ کریکولم ہے، وہ چیز کرنے کا انشاءاللہ آپ کو دیر پا فائدہ ہوگا۔ بہت سے کورسز ہو سکتے ہیں، اللہ کے ناموں سے شروع کر سکتے ہیں آپ، کہ میں اللہ کے 99 جو نام ہیں میں ان کے بارے میں پڑھتا ہوں، کوئی کورس کر لیتا ہوں۔ اسی طرح دل کو نرم کرنے والی باتیں، کتاب الرقاق صحیح البخاری کی، وہ پڑھنا شروع کر دیں، اس پہ کوئی کورس شروع کر دیں، کوئی سرچ کریں، کوئی عالم کو کہیں مجھے یہ پڑھا دیں، کتاب الرقاق پڑھا دیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح قرآن کی کچھ صورتیں لے لیں کہ میں نے یہ پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، سورہ ضحیٰ سے شروع کر دیں، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، 30واں پارہ سے شروع کر دیں، یا شروع سے شروع کر دیں، سورہ البقرہ سے شروع کر دیں، لیکن جستجو کریں، ڈھونڈیں، اس کے طریقے دیکھیں، جتنی ایفرٹ کریں گے اللہ گائیڈ کرے گا۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں، پکی بات ہے گائیڈ کرتے ہیں۔ تو بہرحال سورہ العصر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو تب تک نہیں اٹھتے تھے اس محفل سے جب تک سورہ العصر نہیں سنا دیتے تھے۔ یہ سورہ العصر کے بارے میں آتا ہے، کیوں؟ ریمائنڈر کے لیے، ایک دوسرے کو بوسٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں ان کی کاؤنسلنگ یہی ہوتی تھی، ان کی وہ لمبی چوڑی گھنٹے کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی تھی، وہ سورہ العصر سنائی سب کی کاؤنسلنگ ہو گئی، وہاں سے اٹھے اور بس اپنے اپنے گھروں کو چلے، سب کو سمجھ آ گئی کہ بس یہی ہے دنیا کی زندگی میں، تو پھر ظاہر ہے اب کیا کریں، صبر بھی ہے، حق کی تلقین بھی ہے، اور ایمان بھی لانا ہے، اور ظاہر ہے نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ الحمدللہ اس سے انہیں بوسٹ ملتی تھی اور ورچو ملتی تھی، نیکی کی جستجو، نیکی کی چاہت ہوتی تھی ان کے دلوں میں۔ اور دیکھیں آج پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام بھی رکھا ہمارے سامنے، اللہ نے ہمیں بتایا کہ ان لوگوں کا ایک مقام ہے، وہ تمہارے لیے ایک مثال ہے۔ تو صبر ایک بہت زبردست ایٹریبیوٹ ہے، بہت گریٹ ورچو ہے، خصوصاً نوجوان اور ینگ ایج میں صبر بہت زیادہ مسنگ ہوتا ہے، کیونکہ جوانی جو ہے نا یہ مسٹیکس کی عمر ہوتی ہے یوزلی۔ ایک حدیث ہے نا کہ بیویئر آف دا سلپس آف دا یوتھ، نوجوانی کی سلپنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور سلپنگ آف دا یوتھ یہی ہے کہ انسان کچھ ایسے فیصلے کر لیتا ہے جوانی میں جو اس کے فائدے کے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جوانی میں ذرا عقل مند بنیں اور جوانی میں صبر کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے نا، جوانی میں سیلف کنٹرول پیدا کریں اپنے اندر، اور یاد رکھیں صبر کرنے سے آتا ہے، اوکے، صبر پریکٹس کرنے سے آئے گا۔ اور سائیکلوجیکلی سپیکنگ یہ بالکل درست ہے کہ جب ایک انسان ایک خاص ہیبٹ کو پریکٹس کرتا ہے، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں نا 21 سے 40 دن پریکٹس کرو تو وہ چیز آپ کی بن جاتی ہے، اسٹرانگ بن جاتی ہے، نیورونز کے کنیکشن، اس کا پاتھ وے بن جاتا ہے، نیورونز کا نیورل پاتھ وے کہتے ہیں اسے۔ تو یہی بات ہے، آپ پریکٹس کرتے رہیں، ایک بار صبر کریں گے تقویت ملے گی، دوسری بار کریں گے مزید ملے گی، تیسری بار کریں گے مزید ملے گی، چوتھی بار آسان ہو جائے گا اس چیز پہ صبر کرنا، پھر آپ کا یہ مزاج بن جائے گا، پھر آپ صابرین میں سے ہو جائیں گے۔
جیسے اس سچے کے بارے میں بھی آتا ہے نا، ایک شخص سچ بولنے کی جستجو کرتا ہے یہاں تک کہ اس سچوں میں لکھا جاتا ہے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو چیز بھی آپ پریکٹس کریں گے وہ آپ کا انشاءاللہ نیورل پاتھ وے بن جائے گا اور پرسنالٹی کا حصہ بھی بن جائے گا۔ سو اڈاپٹ دس گریٹ ہیبٹ آف صبر، اللہ سے صبر مانگیں اور اللہ سے ایسا دل مانگیں جو شکر گزاری والا ہے، جو گناہوں کو پہچاننے والا ہے، جو نیکیوں کو جو ہے وہ کرنے والا ہے، اور خشیت والا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں۔ اور جو بھی کسی کی زندگی میں مشکل یا حادثہ چل رہا ہے تو اللہ سے مدد طلب کرے اور اللہ سے اسٹرینتھ طلب کرے، ضرور اللہ تعالیٰ اسے سکینت دیں گے، سکینت نازل ہوگی۔ سکینت سے مراد ہے سکون، اطمینان، انشاءاللہ اللہ اسے سکینت دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔